شامی صاحب، ایک ہی پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہوئی اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور وہ نامنظور ہو گئی. وہ کیا حالات تھے جس نے اس وقت کی اپوزیشن، بلکہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی آج بھی وہی اپوزیشن ہے، اس نے ایسا کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے یہ قرارداد تک بات پہنچی اس اتنے انتہائی قدم تک؟ اس سے پہلے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کو فتح ہوئی تھی اور آئی جی آئی جو تھی 12 ووٹوں سے بے نظیر جیت گئی تھی. ان کے 12 ووٹ زیادہ تھے. اس وقت 237 کا ایوان تھا اور اپوزیشن کو 119 ووٹ درکار تھے، لیکن وہ 119 ووٹ انہیں نہیں مل سکے، 107 ووٹ ملے. اور اس وقت بے نظیر بھٹو نے یہ الزام لگایا تھا کہ صدر پاکستان جو کہ غلام اسحاق خان تھے اور آرمی چیف جو کہ جنرل مرزا اسلم بیگ تھے اور ایجنسیاں تینوں ان کے خلاف متحدہ کوشش کر رہی تھیں اور ان کو اقتدار سے باہر نکالنا چاہتی تھی، یہ تینوں طاقتیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو سکی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف. شامی صاحب، جو عدم اعتماد تک لانے میں حمید گل صاحب کا بھی کردار، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کا بھی ایک کردار سمجھا جاتا ہے. دیکھیں ان کا بھی کردار ہوگا. جب ایجنسیوں کا ذکر آیا جی جی تو ان کا کردار بھی آ گیا اس کے اندر. جی جی. اور بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف پنجاب کے، تو آئی جی آئی جو تھی وہ اس کے صدر بھی تھے اس وقت شاید. تو آئی جی آئی، آرمی چیف، صدر پاکستان اور ایجنسیاں یہ سب مل کر اس عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے اس کو منظور نہیں کرا سکے اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں 12 ووٹ سے جیت گئیں. اس وقت آزاد ارکان جو تھے ان کی بڑی تعداد تھی اسمبلی میں، اور اگر ان کو ون اوور کر لیا جاتا تو پھر یہ قرارداد منظور ہو سکتی تھی. لیکن بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ اپنے حامی ارکان کو شاید انہوں نے سواد پہنچا دیا، اور جو اپوزیشن کے تھے ان کو کسی کو مری پہنچایا گیا، کسی کو کہاں رکھا گیا. لیکن اس سب کے باوجود اور پاپڑ بیلنے کے باوجود یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی. پھر بے نظیر بھٹو کو کچھ عرصہ بعد صدر مملکت نے یعنی ایوان اقتدار سے نکالا ان کی اسمبلی کو تحلیل کر کے، کیونکہ اس وقت صدر کے پاس 58(2)B جو ہے اس کا اختیار حاصل تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے. تو یہ تو کہانی ہے اس نو کانفیڈنس کی. اور پھر اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوا. اس وقت بھی اپوزیشن میں اور حکومت میں وہی فرق تھا، اتنی ہی پولرائزیشن تھی جتنی آج نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں اس وقت یعنی بے نظیر بھٹو جو تھی ان سے تو شدید یعنی مخاصمت تھی. آئی جی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑی مارکے کی جنگ ہوئی تھی، بڑا دھواں الیکشن ہوا تھا. اور پنجاب جو ہے، پنجاب حکومت آئی جی آئی کے پاس تھی اور مرکز میں بے نظیر بھٹو تھی. اور بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی جو چارجز لگے وہ وہی کرپشن کے تھے. اور بے نظیر بھٹو جو تھی ان کی اپنی پارٹی تھی، اس کو اکثریت حاصل نہیں تھی، اور انہوں نے آزاد ارکان کو ساتھ ملا کے اکثریت جو ہے حاصل کی تھی. اور میں خیر ایک دوسری جماعتیں بھی ان کی اتحادی تھی. تو مگر آج جو پولرائزیشن ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اس وقت اپوزیشن حکومت سے بات کرنے پہ تیار نہیں تھی اور آج حکومت اپوزیشن سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. یہ دونوں میں ایک فرق ہے بنیادی طور پر. بے نظیر بھٹو جی بات مکمل کیجیے. بے نظیر بھٹو
تو اپوزیشن سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اپوزیشن اس پر تیار نہیں تھی۔ اچھا شامی صاحب، اب اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں، اس وقت ایسے حالات بن گئے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو اس وقت جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، ان کا بھی ابھی معاملہ واضح نہیں ہو رہا، اور پھر پارٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور خان صاحب پر سے ناراض ہیں، ان کا معاملہ بھی واضح نہیں ہو رہا۔ اور پھر اب یہ بھی بات ہے کہ جب خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے گی تو حکومت کیسے بنے گی اور کون بنائے گا، اس بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے، اس کے بعد نئی حکومت بننی نہیں چاہیے۔ جب کوئی شخص ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے گا تو خود بخود پھر صدر صاحب جو ہیں اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اور اس طریقے سے الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا جو تھوڑا خلا واقع ہوگا کانسٹیٹیوشنل، اس میں پھر سپریم کورٹ ایکٹ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے اس بارے میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے الیکشن کس طرح کرانے ہیں۔ تو ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ شامی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھی پارلیمان نے اور پارلیمان کے لیڈران نے اس طرح کے فیصلے کسی بھی اور ادارے پہ، کسی بھی اور دفتر پہ، خواہ صدر پاکستان کا دفتر ہو 1990 کی دہائی میں، یا چیف جسٹس صاحب کا دفتر ہو، یا آرمی چیف کا، کسی کا بھی ہو، تو وہ ہماری جمہوریت کو کمزور کرتی ہے بات کہ یہ فیصلے پارلیمان اور پارلیمانی لیڈرز آپس میں کر لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ کیسے انٹرم گورنمنٹ بنے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، جنرل الیکشن کال کریں گے، کوئی ریفارمز کریں گے؟ دیکھیے، یہ بات تو آپ کی درست ہے، معاملہ تو جو بھی طے ہونا چاہیے وہ اسمبلی کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور میں تو اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہیے اور حکومت کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، نہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ اپوزیشن حکومت سے بات کرنے کو تیار ہے، تو گاڑی جو ہے وہ آگے چل نہیں رہی۔ اب اس میں اگر آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی نقشہ واضح نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کون وزیر اعظم بنے گا اور کس پارٹی کے حصے میں کیا آئے گا اور الیکشن کب ہوگا، یا یہ کرائسس پیدا کر دیا جائے گا کہ الیکشن فوری ہو جائے، تو جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی اس وقت تک میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو جو اتحادی ہے ایک بات یہ جو اس وقت جو جتنی پولرائزیشن جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر سیاسی یا غیر سیاسی طور پر لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر اختلافات طے کرنے کی کوئی کوشش کی جائے؟ کیونکہ اگر ابھی اختلافات طے ہوئے، الیکشن ہو گیا، اس کے بعد بھی پھر یہی پولرائزیشن رہی تو حالات تو پھر کسی اور طرف چل پڑیں گے۔ دیکھیے، میرا خیال ہمارے دستور میں تو اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے صدر پاکستان جو ہے وہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپاور نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ تو سیاستدانوں کو خود سوچنا چاہیے اور خود ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ تو وزیر اعظم جو ہے، اثر و رسوخ تو ہے نا کچھ عہدوں کا؟ نہیں، آئینی اثر و رسوخ تو ہو سکتا ہے، روایتی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، روایتی اثر و رسوخ کی بات کر نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بغیر اختیار کے اقدام کریں گے تو حکومت جو ہے وہ آپ ایسے لوگوں پر تو حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے جن کو آئینی تحفظ حاصل نہ ہو۔